اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في حرمة الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع شراب حرام اور شرابی کا انجام از قرآن و سنہ، قسط نمبر 3۔ خالق لم یزل نے سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا، جس کو آپ پچھلے جو جمعۃ المبارک میں بھی اس کی تفسیر سن چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت پرستی، والازلام، اور پانچ سے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک کام ہے، یہ غلیظ ترین کام ہے، من عمل شیطان، شیطان کے کاموں میں سے شراب پینا ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، اور پانچ سے شیطانی کاموں میں سے غلیظ ترین کام ہے شراب پینا، جوا، بت پرستی، اور پانچ سے۔ فاجتنبوا، تو ان سے رک جاؤ، لعلکم تفلحون، رک جاؤ گے تو پھر فلاح تم ہی پاؤ گے۔ فلاح گویا انسان کے کامیاب ہونے کے لیے، فلاح پانے کے لیے اس کو شرط کا درجہ دے، اس سے رکو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔
اس سے رکو گے تو اب کیا یہ 4 گناہوں سے رکنے سے ہی فلاح ممکن ہے؟ نہیں، اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسی آیات میں اصول ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام ہے اللہ کی نافرمانی والے، یہ کام ہے اللہ کی، اور من عمل شیطان ہے، شیطانی کام ہے۔ کون سے کام ہے؟ تو ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہے وہ شیطانی ہے، تو فرمایا ہر شیطانی کام اور میری نافرمانی سے فجتنبو، بچ جاؤ، پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ شراب کے ذریعے شیطان تمہیں لڑاتا ہے، شراب کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے روکتا ہے، شراب کے ذریعے ہی وہ تمہیں نماز سے روکتا ہے، شراب کی وجہ سے ہی وہ تمہارے مابین بغض، کینہ، حسد، اناد کو ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ پچھلی قسط میں ہماری بات یہاں پر پہنچی تھی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور سرکار کی طرف سے جو صحابہ و اہل بیت کے مفتی بھی ہیں، یہ فتوے بھی دیا کرتے تھے۔ صحابہ و اہل بیت میں ان کا ایک یہ مقام بھی تھا کہ یہ مفتی بھی تھے۔ کون؟ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مفتی تھے تو مفتی جیسے ہوتے ویسے ہی تھے۔ مثال کے طور پر ایک دن ایک مسئلہ ہے آپ کے پاس، آپ نے فرمایا ابھی تو میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں ہے، ابھی تو میرے ذہن میں اس کا، البتہ 1 مہینے کی مہلت مل جائے تو میں اس کا جواب تلاش کر لوں گا۔ اصل مفتی ایسے ہی ہوتے جو یہ نہیں دیکھتے اتنے لوگ ہیں، میں اتنا بڑا مفتی ہوں اور یہی مسئلہ آیا، ان کو کیا کہوں، مجھے آتا نہیں ہے۔ وہ اپنی عزت کو نہیں دے، کیوں؟ اس معاملے میں عزت کو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں کہوں جی اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو کیا اس سے میری عزت کو کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ بڑھے گی۔ اگر میں جھوٹا بتا دوں گا نا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں یہ کیسا مفتی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ مجدہ ہے۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، فرمایا سرکار نے فرمایا من افتى بغیر علم، جس نے بغیر علم اور تحقیق کے کیا دے دیا، فتویٰ، مسئلہ بتا دیا، لعنتہ، اس پہ لعنت کرتے ہیں ملائکۃ السماء والارض، زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں جو اپنی طرف سے کسی کو مسئلہ بتا دے۔ جب اتنے بڑے مفتی یہ جرات نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی ہیں اور سرکار جن کو اتنا شرف عطا فرما رہے ہیں، تو آج کے چلو مفتیوں کو رہنا، آج تو ہر بندہ ہی مفتی ہے۔ ظلم تو یہ ہے انسانوں کا اپنے ساتھ، ہر بندہ ہی فتوے دے رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو شاید لفظ مفتی علم صرف کی روشنی میں پتہ نہ ہو کہ یہ کون سا صیغہ بنتا ہے، وہ بھی فتوے دے رہا ہے۔ وہ بھی کیا دے رہا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ خدا را ایسی محافل میں ہی نہ بیٹھا کریں جہاں لا علم بندے مسائل چھیڑ کے بیٹھے ہوں، وہاں سے کوسوں میل دور چلے جائے، ورنہ سننے والوں کی بھی پھر حالت وہی ہے، سننے والوں کی بھی حالت وہی ہے۔ ایسے بندوں کے پاس ہی نہ بیٹھا کریں جو لا علم ہو کے پھر فتوے گاڑ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر پتہ کن پہ گاڑ رہے ہوتے ہیں؟ مفتیوں پر، علماء پر، مشائخ پر۔ ظلم یہ بھی ساتھ ہے، مشائخ علماء کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھے، ان کو شاید اس روایت کا علم نہیں ہے کہ جو کسی عالم کے خلاف بولتا ہے مستند علماء حقہ، مسلک حقہ کے عالم کی بات ہو رہی، اور جو گستاخ ہے وہ تو سرکار نے خود فرمایا میری امت میں تمام مخلوقات میں سب سے بدترین وہ علماء ہیں جو گستاخ ہیں،
علماء سو رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں، ان کو پوری امت سے سب سے بدترین قرار دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ان کی بات نہیں، مسئلہ کے حقہ کے بعمل علماء جو ان کے خلاف بات کرتا ہے، جب مرنے لگے گا تو ایمان اس کا برباد ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا۔ علماء نے کفر تک لکھا ہے کسی عالم کے خلاف گفتگو کرنے، من حیث العلم، من حیث خدا را جب مفتیوں کو اجازت نہیں، جب تک تحقیق نہ ہو کسی مسئلے کے جواب دینے کی، جو اس شعبے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے اسلام میں، ان کو اجازت ہے، تو پھر عام بندے جرت کریں مسائل پر، اور وہ پھر بھی دین والوں کے خلاف مسائل گاڑیں اور ان پہ فتوے گاڑیں، تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں کیا تمنا رکھ کے بیٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 1 مہینے کے بعد کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔ اور وہ سوال تھا حق مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ حق مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما، یہ جو شراب ہے نا، شراب، اس شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت پڑتی ہے۔ شراب کی وجہ سے کتنے لوگوں پر؟ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، شراب، یہ جتنے بھی مسلمان شراب بنانے کا کام کرتے ہیں ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہے، اور ان کی روزی حرام قطعی ہے۔ ان کی روزی کیا ہے؟ ایسے ہی حرام قطعی ہے جیسے کوئی بندہ کتے یا کھوتے کا گوشت جو ہے وہ مسلمانوں کو بیچ ڈالے، جیسا یہ حرام ہے نا خنزیر کا گوشت بیچنا، کتے کا بیچنا، مسلمانوں کو کھلا دے، جیسا کہ آپ دیکھ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ لوگ دنیا کے پجاری ہو گئے، دنیاوی دولت کے کیا ہو گئے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے یقین جانو ہر شعبے میں جو نظام ہے 1400 سال پہلے ہی امت کو بتایا ہوا۔ ایسے لوگ جو شراب بنانے کا کام کر رہے ہیں، جو کتے کھوتے اور خنزیر کا گوشت اور انسانوں کا گوشت مسلمانوں کو کھلائے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے پہلے، اور اس طرح کے جتنے اور لوگ ہیں جو شریعت کو توڑ کے مال اکٹھا کرنے کے چکروں میں، ان سب کے لیے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفت وطالبها کلاب، او کما قال علیہ السلام، فرمایا الدنیا جیفہ، یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ مردار ہے۔ کیا ہے؟ مردار کیا ہوتا ہے؟ کتا مرا پڑو، گدھا مرا پڑو، خنزیر مرا پڑو، بکری گائے بھینس، اپنی موت آپ مر جائے، مسلمان نے ذبح شرائط کے ساتھ کیا، ویسے مر گئی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مردار۔ فرمایا الدنیا جیفہ، یہ دنیا کی دولت کیا ہے؟ مردار۔ اب جب کھوتا مرا پڑا ہو اس کو کھانے کے لیے کون جائے گا؟ انسان تو نہیں جائے گا، مسلمان تو، پھر کون جاتے ہیں؟ سرکار نے بھی یہی فرمایا، وہ طالبها، فرمایا مردار کو پسند کرنے والا، مردار کا طلبگار۔ کلاب کون ہوتا ہے؟ کتا۔ فرمایا جو شریعت کی دھجیاں اڑا کے صرف دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، یہ رشوت خور، یہ شراب کے جتنے معاملات، جس ذریعے سے بھی شراب کی وجہ سے کمائی، اسی طرح جسم فروشی کے اندر جتنے بے غیرت اور دیوس قسم کے لوگ ملوث ہیں، بمائے ہماری حکومت، بمائے ہماری حکومت۔ حکومت اگر چاہے قبلہ، ہفتہ بھی دور کی بات، 24 گھنٹوں میں یہ سارے حرام کام بند ہو سکتے ہیں اگر حکومت چاہے۔ ان کو پتہ ہے کون کہاں کیا کر رہا ہے، ایسے تو نہیں ماہانہ منتھلیاں پہنچتی، پتہ نہ ہوتا تو یہ کام کیسے ہوتا؟ یہ جو دھماکے ہیں مسلمانوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، سب حکومت کے علم میں، جو ان کے پاس جدید سے جدید اس وقت آلہ جات اور ٹیکنالوجی ہے، اس کی روشنی میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ان کی
سلطنت کے اندر جس کا ان کو علم نہ ہو جائے، جس کا ان کو، آپ یہاں اپنے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل میں کس دکان سے آپ نے لوڈ کروائی، ان کو تو یہ بھی پتا ہو، حالانکہ آپ کے گھر کے قریب والے کو نہیں پتا جب تک وہ دیکھنا رہو۔ اتنے ذرائع ہونے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا کہ دہشت گرد کہاں چھپے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارا نظام کس علاقے سے اور کس طریقے سے اور کس ذرائع سے یہ سارے بارود اور اسلحہ پہنچ رہا ہے دہشت گردوں تک، سارا پتا ہے، سارا کیا ہے پتا ہے۔ کبھی ان کی کوٹھیوں پہ کیوں نہیں حملے ہوتے؟ ادھر کہتے ہیں یہ حکومت کے ہی دشمن ہے، وہ حکومت کے دشمن ہے تو تمہیں مار رہی ہے آگے، انہیں پتا ہے تمہیں مارتے ہیں تو کام خراب ہو جائے گا، انہیں پتا ہے وزیر اعظم پہ ہی حملہ ہو جائے تو پھر پیچھے رہ کیا جانا، پیچھے رہ کیا جانا۔ جو کچھ بھی گند ہے سب کا سب حکومت وقت کے علم میں ہے، اور اگر روکنا چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ سلطنت پوری کا جتنا گناہ ہو رہا ہے، جس کو روکنے کی سلطنت میں طاقت ہے، اگر وہ نہ روکے تو ان تمام لوگوں کے برابر سلطنت کے سربراہ کو گناہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کا۔ یہ روکنا چاہیں شراب نوشی کو نہیں روک سکتے، انہوں نے روکنا کب ہے؟ وہ تو کہتے ہیں شراب پہ تو ہم پابندی لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم سکھ ہو نا، مسلمان تو تم ہو نہیں، تم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہو نا، مسلمان تو تم ہو نہیں۔ تمہارے بیانات یہ ہیں میڈیا پہ شراب پہ ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ رونے کا مقام یہ ہے جس اسلامی ریاست کا صدر یہ جملے بولے، علماء سود کے بارے میں کوئی نرمی اختیار کرے، کوئی راہ نکالے، اس اسلامی سلطنت کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلامی سلطنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب جس میں قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق نظام چلایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اسلامی رعایا اور اسلامی سلطنت۔ اور ہمارے صدر پاکستان کہتے ہیں علماء کو چاہیے سود کے بارے میں کوئی راہ نکالے۔ لعنت ہے تیری ایسی سوچ پر، کہاں سے راہ نکالے؟ اللہ اور اس کا رسول جس کو حرام کر دیں قرار دے رہے ہیں، علماء کہاں سے اس کے اندر راہ نکالے بھائی؟ یہ حقیقت ہے آپ کی اسلامی ریاست کے سربراہوں کی۔ قرآن و حدیث سے کتنا ان کا لگا ہوا یا کتنا وہ دین کو جانتے ہیں۔ ایک کہہ رہے شراب پہ پابندی نہیں لگ سکتی، اور دوسرا کہہ رہے علماء کو چاہیے سود میں کوئی راستہ نکال کے دیں عوام کو کہ سود کا سسٹم چلتا ہی رہے۔ چل تو رہا ہے، جب علماء کہہ دیں گے تو پھر بے خطر و خوف چلتا رہے گا۔ ابھی چلو علماء بیچارے روکتے رہتے ہو بھائیو یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا۔ بلکہ سرکار نے فرمایا ایک درہم کے سود کا لین دین، گواہی دینا، دلوانا لینا، فرمایا اس کے اگر گناہ کیے جائیں تو 70 بنتے ہیں درجہ وائز، 1 2 3 4 5 6 یوں نیچے سے اوپر، اور پھر سیاہ میں ہے ایسرھا، ان 70 میں جو سب سے ہلکا گناہ ہے، 69 بڑے ہیں۔ این کے ہر رجل امہ، فرمایا کوئی بندہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کر ڈالے، 69 بڑے ہیں۔ یہ جو سب سے ہلکا ہے 1 درہم کے سود کے لین دین کا، وہ ایسے جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ این کے ہر رجل، یہ کہ زنا کرے کوئی مرد، امہ اپنی ماں سے، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ اس میں آپ علماء کیا گنجائش پیدا کر سکتے؟ یہی کہہ سکتے ہیں جس کو حلال کہے وہ کافر ہے، جو سود کو حلال کہے جائز کرا دے وہ، جیسے رب نے قرآن میں فرمایا، اس کے سوا تو علماء کوئی گنجائش پیدا نہیں کرتے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو کس انداز سے سمجھایا؟ فرمایا جب تم شریعت کو توڑ کے مال اکٹھا کرتے ہو نا، تو پھر سمجھو وہ مال تمہارے لیے مردار ہے، اور مردار کے طلبگار کون ہوتے ہیں؟ کتے۔ گویا تم انسانی شکل میں کتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی۔ ورنہ یہ شراب بنانے والے کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر دولت کے پجاری نہیں ہے تو سوال ہے آپ سے، مسلمان ہو کے جو شراب بناتا ہے، جو شراب کو اٹھا کے کہیں پہنچاتا ہے، جو شراب کو بیچتا ہے، جو کیا یہ کس کام کے لیے سب کچھ؟ پینے والا تو چلو اپنی ایک جھوٹی خواہش کے لیے پیتا ہوگا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی۔ رسول اللہ نے پھر صحیح نہیں فرمایا،
آپ کا ہر فرمان صحیح، صداقت اور حق کے بارے میں ہمارے پاس وہ جملے بھی نہیں ہے، وہاں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ شراب کے متعلقہ 10 لوگوں پہ کیا پڑتی ہے؟ سب سے پہلا آپ نے گنوایا شراب کو بنانے والا، شراب کو، اور نمبر 2 جس کے لیے شراب بنایا گیا، جس کے لیے شراب، اور یار پاکستان میں شراب خریدنا ہی ختم ہو جائے، بنائے گا کون؟ مسلمان خریدنا ہی چھوڑ دے، کون بنائے گا؟ بولو تو صحیح۔ ایک چیز کے مارکیٹ کے اندر مانگ ہی نہ ہو، کوئی لینے والا ہی نہ ہو، تو کمپنی جو جتنے لوگ بھی بنانے والے وہ بنائیں گے، ان کا دماغ خراب ہے، اپنا انہوں نے پیسہ خراب کرنا۔ آج یہ سزا شروع ہو جائے کہ جس سے شراب کا معاملہ ثابت ہوا، جو رسول اللہ کی شریعت ہے، اس کو 80 کوڑے لگائیں گے سرے عام مین چوک میں۔ دیکھو پھر کام چلتا ہے شرابیوں کا۔ تو کوڑے لگانے والا کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں تو جنہوں نے لگانے وہ آپ ٹون ہوتے ہیں، جن کے ذمہ ہے شرابیوں کو کوڑے لگانا۔ یہاں تو سب سے زیادہ شراب کا سسٹم ہی ان کے گھروں میں چلتا ہے، یا ان کے متعلقین کی طرف۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں تیسرا فرد، تیسرا گروہ، ایک ہی شراب کے بارے میں 10 گروہوں پر لعنت، جو شراب پیتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں۔ چوتھا گروہ، یہ جو فخر محسوس کرتے ہیں نا، میں نے پہلی قسط میں بھی اپیل کی تھی، اپنے مختلف فنکشنوں میں لوگوں کو شراب پلا کے کہ ہمارا فنکشن ایک مختلف ہوا ہے، کسی کے فنکشن میں یہ ڈش تھی، پینے کے لیے یہ چیز تھی، فلاں فلاں چیز تھی، فخر کرتے ہیں۔ سنے وہ فرمان علی شان شریعت مطالعہ کا۔ چوتھا گروہ جو شراب پلانے والا ہے، جو شراب پلانے والا، بنانے والا، جس کے لیے بنائی گئی۔ تیسرا شراب پینے والا، اور چوتھا جو کسی کو شراب پلائے، جو کسی کو شراب، جیسے آج کل مسلمانوں کی شادیوں پہ مختلف ذرائع سے وہ اپنے دوست احباب کو شراب پلاتے ہیں، وہ اپنے دوست احباب کو شراب پلاتے ہیں۔ فرمایا پلانے والے پہ بھی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ نمبر 5 شراب اٹھانے والے پہ بھی رب کی لعنت ہے۔ اب یہ کون ہوگا؟ جہاں بنتی ہے اور جہاں بکتی ہے، درمیان میں آخر رکشے والے، گاڑی والے، کسی بلا والے اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے؟ فرمایا ان پہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ وہ تو بچوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہے نا، اس کا نظریہ یہ ہے میرا کون سا قصور ہے، میں تو اپنا کرایہ ہی لے رہا ہوں، میں تو اپنا۔ اگر کرایہ لینا ہر چیز کا جائز ہو جائے پھر تو فحاشی ساری جائز ہو جائے، پھر تو جسم فروشی بھی کیا ہو جائے معاذ اللہ، جائز ہو جائے۔ کرایہ جو لے رہا ہے وہ تو رکشے کا کرایہ ہی لے رہا ہے، وہ تو اپنی گاڑی کا کیا لے رہا ہے؟ شراب اٹھانے کا کرایہ لے رہا ہے۔ پھر تو کنجریاں بھی یہ ہے کہ ہم بھی تو اپنے گھنٹے 2-3 جو بھی ان کے ہوتے ہیں غلیظ ترین کام، ہم بھی تو ان کا کرایہ ہی لیتی ہیں، ہم بھی تو ان کا کرایہ لیتی ہیں۔ پھر قتل کرنے والے کرایہ کے قاتل بھی کہیں جی ہمارا کیا قصور ہے، جس نے پیسے دیے قصور اس کا، ہم نے تو کرایہ ہی لیے، ہم نے تو۔ پھر تو سارا نظام ہی درم برہم ہو جائے۔ فرمایا کہ جو شراب اٹھا کے کسی جگہ پہنچاتا ہے، تو جو گاڑیوں والے جن کا یہ کام ہے ایک جگہ سے سامان اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں، صرف انہی چیزوں کو اٹھانے کی اجرت آپ کے لیے حلال ہے جن چیزوں کا استعمال شریعت میں جائز ہے۔ یہ صرف شراب تک محدود نہیں ہے، جن چیزوں کا استعمال شریعت میں جائز ہے، جو چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں، جن کا استعمال گناہ قرار دیا ہے، ان کو اٹھانے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، اور ان کی روزی بھی حرام ہوگی، ان کی روزی بھی حرام ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ آج کل جو میڈیسن کا دورہ ہے اس وقت، اس کے اندر کثیر میڈیسن ایسی ہیں جس کا بیچنا
اور جس کا استعمال کرنا، جس کا بنانا شرعن حرام ہے. شرعن کیا ہے؟ حرام ہے. یہ سارے اس کی لپیٹ میں آئیں گے، یہ سارے اس کی. اور ان میں سے اکثر میڈیسن کا جو تعلق ہے وہ سیکس کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جنسی تعلق کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کام کے لیے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے جس کے اندر ایسی غلیظ ترین اشیاء کو بھر کے ان کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے کہ جو ایک انسان کی صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہوتی ہے. نہایت ہی. بنانے والوں کو بھی پتا ہے، کھانے والوں کو، استعمال کرنے والوں کو تو بھلا علم نہ ہو، بنانے والے اور بیچنے والوں کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کیا گند اور غلیظ چیز ہے جو ہم انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو پرافٹ ہی سب سے زیادہ وہیں سے آتی ہے نا. اس کے جتنے مرضی مانگ لیں. اور دنیا کے نشے میں بدمعاش قسم کا بندہ، اس سے جو مرضی مانگ لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی مانگ لیں. اور خصوصاً اس زمانے کی اصل طب جو ہے وہ طب نبوی ہی تھی، حکما، حکیم. لیکن ہمارے زمانے میں حکیموں کا کام یہی ہے، نوجوانوں کی صحت کو برباد کر کے اپنے گھروں کو آباد کر رہا. ان کا اور کوئی سسٹم نہیں ہے حکمت میں، الا ماشاء اللہ. کیا وہ 1000 میں کوئی ایک صحیح حکیم ہو جو اس طرح کی غلیظ دوائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے، ورنہ ان کا کام ہی صرف اسی بات پر ہے. ان کا کام ہی فقط اسی بات پر ہے. ان کی گویا گھر اور سارا سسٹم ہی اسی سیکس کے متعلقہ جو غلیظ ترین دوائی اور میڈیسن مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں، اس کے ذریعے ان کا گھر چلتا ہے. اس کے ذریعے ان کا گھر چلتا. پھر ان کی روزی حلال ہوگی نا. حرام خور ہے وہ، مسلمانوں کی صحت سے کھیلنے والا حرام خور ہے. کسی کے صحت کو برباد کر کے اپنے گھر اور بچوں کے لیے روزی کمانے والا کیا سمجھتا ہے میں حلال کما رہا ہوں؟ 10 روپے لگا کے 500 روپے کے بیچنے والا، وہ بھی جو انسانی صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے. کبرا میں اپنی طرف سے کلام نہیں کر رہا، میں نے ماہرین سے اس کے بارے میں پہلے مشورہ لیا ہوا. کیونکہ مفتی جس شعبے سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اس پہ فرض ہوتا ہے اس شعبے کے ماہرین کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کرے. بھائی یہ کیا بلا ہے، اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، کیا کچھ ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں یہ کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. نوجوانوں کو تو ظاہر ہے میں 20 مرتبہ رونا رو چکا ہوں. انہوں نے اپنے یہ معاملات جنسی تعلق ہے بیوی کے ساتھ، انہوں نے انگریزوں سے سیکھنے ہوتے. مسلمان کے پاس نہیں آتا سیکھنے، انگریزوں سے سیکھتا، جن کے سیکس کے تمام تر معاملات حیوانوں سے بھی ابتر ہیں، یہ ان سے سیکھنے جاتا ہے. یہ ان سے سیکھنے جاتا ہے. مسلمان علماء کے پاس آئے گا تو اس کو شرم آئے گی کہ یار میری شادی ہونے لگی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے، عالی شان ہے، کہاں تک میں جا سکتا ہوں، اور کن کن حالت میں میرے اوپر میری بیوی حرام ہوتی ہے. ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں. یہ تو حیض کی حالت میں بھی منہ مارتے رہتے، نفاس کی حالت میں منہ مارتے رہتے. حالانکہ اسلام اتنا نفاست پسند ہے، فرمایا حیض کا خون ختم بھی ہو جانا جب تک غسل نہ کر لے قریب نہیں جانا. اسلام اتنا مقیزہ مسلک ہے، اتنی صفائی ستھرائی والا، اور یہ عین حیض میں منہ مارتے رہتے. اسی لیے تو فرمایا نا کہ جو اہل بیت کا گستاخ ہے نا، جو اہل بیت کا، 3 باتیں ان میں سے صرف اپنے متعلقہ بات لے رہا ہوں. فرمایا پھر اس کی پیدائش حیض کے دن میں ہی ہوئی. کیا مطلب ہے کہ جب اس کا نطفہ ٹھہرا تھا، اس کی ماں کے ساتھ اس سے باپ کا ملاپ ہوا تھا، تو اس کی ماں حیض کی حالت میں تھی. ایسے جب آتے ہیں تو پھر اہل بیت کے گستاخ بن کے سامنے آتے ہیں. رسول اللہ نے ایسے فرما دیا. قرآن نے جس کام کو حرام قرار دیا ہے، انگریزوں نے کبھی ان کو سکھانا ہے. وہ تو حیوانوں سے ابتر، وہ بدماش تو حیوانوں سے. انہوں نے انٹرنیٹ پہ انہی کے اعتبار سے ریسرچ کر کے سارا معاملہ طے کر رہا ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو یار، آپ مسلمان ہو. مسلمان کا نصاب قرآن و حدیث ہے. مسلمان کا نصاب قرآن و حدیث ہے.
کاش کہ حکومت کو کبھی کوئی عقل آ جائے اس معاملے میں بھی کہ جو اس طرح کے انسانی شکل میں درندے لوگ مسلمانوں کی صحت سے کھیلتے ہیں، کاش کہ کوئی اس کے لیے جو قوانین ہیں ان پہ عمل ہو جائے. کاش یہ جتنے جعلی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اپنی ہوس دولت کی پوری کرنے کی غرض سے مسلمانوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں، اونچی نیچی خراب یہ وہ اس طرح کی میڈیسن بنا کے خصوصاً سیکس کے متعلقہ. کاش کی حکومت کا کوئی قانون جو بنے ہوئے اس پہ عمل ہو جائے. تو میں کہتا ہوں 1000 میں سے شاید ایک بندہ بچے پیچھے بیچنے والا، باقی سب بھی جعلی ہیں. باقی سب بھی کیا ہے؟ جعلی ہیں. اور پھر جو ایک ہے اس پر بھی باقاعدہ طور پہ چیکنگ ہونی چاہیے کہ کہیں وہ چیزیں تو نہیں فروخت کرتا جن کی وجہ سے انسانوں کی صحت کو نقصان. لیکن یہ سارا نظام اس وقت ہوگا جب اللہ کریم ہمارے وطن عزیز میں کوئی ثانیہ فاروق اعظم عطا فرما دے گا. یہ اس وقت تک ہوگا جب کوئی مسلک ایک اہل سنت کا مستند بعمل عالم جو ہے اس سلطنت کا والی اور حاکم بنے گا. اور انشاءاللہ مالک کی بارگاہ میں دعا ہی کر رہے ہیں اللہ ہمیں ایسا کوئی نیک حکمران عطا فرما دے کہ جو ہر لحاظ سے ریاست کو قرآن سنت کا گہوارہ بنا کے رکھ دے. پھر ہر طرف سرکار کی سنت کی خوشبو نظر آئے گی. پھر ملک کی ترقیاں بھی دیکھنے والے دیکھیں گے. قرآن سنت کے اصولوں پہ اس ملک کو صرف چند سال چلایا جائے، یقین جانے یہ ملک پوری دنیا سے ترقی یافتہ زیادہ ہو جائے گا، یہ زیادہ ترقیاں کر جائے گا. قرآن سنت کے اصول ایسے مسلمہ ہیں، قرآن سنت کے اصول ایسے مسلمہ ہیں. تو شراب کے اٹھانے والے پر، یہ صرف شراب تک نہیں تھا اس لیے ہم ذرا سائڈ پہ نکلے تھے. کس پہ لعنت ہے؟ شراب کے. قانون یہ ہے کہ جس چیز کا استعمال شرعاً حرام ہے اس کے بنانے والے، اس کے استعمال کرانے والے، اس کے استعمال کرنے والے، اور جیسے شراب کا سسٹم آ رہا ہے اس کو اٹھانے والے سب برابر کے شریک، سب برابر کے شریک ہیں. نمبر 6، شراب کے بیچنے والے پہ لعنت پڑتی ہے. شراب کے بیچنے والے پہ لعنت پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے اس کا استعمال کیا کر دیا؟ حرام. تو جو بھی چیزیں جو بھی بیچنے والا ہے جن کا استعمال کیا ہے؟ حرام ہے، قانون یہی ہوگا. روزی بھی حرام، اللہ رسول بھی ناراض. لعنت کا معنی یہی ہے جس کو اللہ اپنی رحمت سے دھتکار دے، جس کو اللہ کریم اپنی رحمت سے دھتکار دے، جس کو رب کی رحمت سے دور پھینک دیا جائے اس کو کہتے ہیں اس پہ لعنت پڑی. اس پہ کیا پڑی ہے؟ لعنت پڑی. نمبر 7، خریدنے والے پر. کہنے پر جو حرام اشیاء خریدتے ہیں، جو حرام شراب خریدتے ہیں، جو حرام میڈیسن خریدتے ہیں، جو حرام چیزیں، وہ کسائی بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے جن کو پتا ہے کہ جانور اپنی موت آپ مر گیا ہے. ایسے تو نہیں گھر والا قبلہ لاکھ روپے کی بھینس ہے صرف 5000 میں، پتہ ہوتا ہے تو یہ کام چلتا ہے نا. وہ حرام خور کسائی بھی آ گئے اس روایت کے بیچ میں. فرمایا کہ حرام کو خریدنے والا، حرام کو خریدنے والا، حرام کو اٹھانے والا، جس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، حرام بنانے والا، حرام جنابے والا، آگے مسلمانوں تک پہنچانے والا، سب پہ فرمایا لعنت ہے. اور سب کی روزیاں حرام ہیں، اور سب کی روزیاں کیا ہے؟ حرام ہے. قبلہ مسلمانوں کے ساتھ خلاف شرع اشیاء پہنچانا یہ کوئی عام جرم نہیں ہے. کاش کہ آج فاروق اعظم کا یہاں دورہ ہوتا تو ایسے لوگوں کو پتہ چل جاتا. سوال اٹھ رہے ذہن میں، یار آپ بھی کیسی باتیں کر رہے؟ آپ ہوتے تو نظام ہی یہ نہ ہوتا، آپ کی حکمرانی ہوتی تو یہ گند ہوتا ہی نہ سرے سے، یہ گند سرے سے ہوتا ہی نہ. جب قانون کی بالادستی ہو تو پھر سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، سارے الٹے پھلٹے نظام کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. شراب کے بولے تو صحیح ہے، خریدنے پہ ہم بیٹھے. کس پہ لعنت ہوتی ہے؟ 7واں بندہ کون ہے؟ 7واں گروہ کون ہے؟ شراب کے خریدنے، خواہ کوئی بھی ہو. اب جو کوئی بندہ باہر جا کے میرے خلاف کیا جو وہ مجھے سمجھا رہا تھا،
مجھے پتا ہے کون خریدتا ہے، بتاؤ مجھے پتا ہے کون کون پیتا ہے، مجھے پتا ہے کون کون بنا رہا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ کوئی بندہ ناراض ہو کے باہر بات کر رہا ہو تو سمجھ لینا یہ ان میں سے کسی گروہ کا فرد ضرور ہے، یہ دلیل ہوگی پھر اس کے 10 جن پہ لعنت پڑی ہے نا، ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ورنہ اس کو کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کہاں ہے، ہمیں تو صبح سے آپ تک میری سیرت پہ کوئی سی بندے کو پتہ میں نے کیا کچھ کیا ہے گھر میں، اسی طرح مجھے بھی آپ کا پتہ نہیں ہے، تو پوری زندگی کا کیسے ہم بتا سکتے ہیں جب آج کا ہی پتہ نہیں چند گھنٹوں کا، چند گھنٹوں کا۔ اور ویسے بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، شریعت کا قانون ہے کہ کسی بندے کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف دین کا پیغام پہنچانا یہ صحیح نہیں ہے کہ چلو یہ میرا دشمن تو ویسے ہی ہے نا، یوں اس کا رگڑا نکالا، نہیں۔ شریعت من حیث الشریعہ، من حیث الشریعہ کے اعتبار سے تبلیغ کی جاتی ہے۔ وہی حکم جو آپ سن رہے ہیں وہ سنانے والے کے لیے بھی وہی ہے، سنانے والا بھی مستثنا نہیں ہے، سنانے والا بھی مستثنا، جو حکم جس مسئلے کا آپ کے لیے ہوگا میرے لیے وہی ہوگا، الا یہ کہ مقتدی اور امام کی نماز میں جو فرق ہے وہ ایک باتیں الگ ہیں، اور وہ تو کام بھی جائز ہے، وہ تو کام بھی جائز۔ فرمایا شراب جس کے پاس پہنچائی گئی، 8واں گروہ، شراب جس کے پاس پہنچائی گئی اس پہ بھی لعنت۔ 9واں گروہ شراب کی تجارت کرنے والے، شراب کی تجارت کرنے والے۔ اور 10واں گروہ شراب کی تجارت کرانے والے، حکومت وقت، حکمران، اس شہر کا وہ حاکم کہ جس کی وجہ سے شراب اس جگہ پہ چلائی جا رہی ہے، جس کو پیسے پہنچائے جاتے ہیں، یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی نہیں یار میں بیٹھا ہوں، چلاؤ کھاتے کو، چلاؤ نظام کو۔ فرمایا شراب کی تجارت جو کرانے والے، یعنی جن کی وجہ سے شراب کی تجارت ہو رہی ہے۔ اگر آج حاکم وقت پابندی لگا دے، کسی مائی کے لال کی ضرورت ہے ملک میں شراب بیچے، شراب اٹھائے، شراب بنائے، جناب کڑی سے کڑی سزا رکھ سکتا ہے حاکم وقت۔ جب کسی گناہ میں دیکھے نا کہ امت زیادہ سے زیادہ ملوث ہے، اس کو اس میں کڑی سے کڑی سزائیں مقرر کرنے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ یہ کام دوبارہ نہ ہو سکے۔ اور یہاں تو اتنا ہی کافی ہے، جو اسلام نے سزائیں حد مقرر کر دی ہیں ان کو لاگو کر دیں، یہ سارا گند ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر رونا تو وہی ہے، لاگو وہ کرے نا جو خود ایسے کاموں سے پاک ہو۔ یہاں تو ظلم و ستم یہ ہے جنہوں نے قانون لاگو کرنے تھے وہ خود ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ خود ایسے گناہوں میں، اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی 1000 میں ایک بچا ہوا ہو تو ہم نہیں کہتے، یا جو بچا ہوا وہ ہماری گفتگو سے ہی مستثنا ہے، اس سے کلام ہی نہیں، اس سے کلام تو ان پر ہے جن کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، جن کی وجہ سے نظام چل رہا ہے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہر ایک نے اٹھنا ہے، ہر ایک نے اپنی قبروں کو چیرتے اٹھے، اور اب بخاری شریف میں ایک ہی میدان میں سب کو کیا کرے گا، اولین و آخرین، یجمع اللہ الاولین والآخرین، سرکار کا فرمان ہے، اولین و آخرین کو اللہ کیا فرما دے گا، فرمایا ایک ہی میدان میں، اور اس حالت میں کہ ظاہری طور پہ وہ نظر بھی آ رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ کوئی باطنی سسٹم ہو جی کھڑے ہیں نظر نہیں آتے، فرمایا سارے نظر بھی آ رہے ہیں، یہ بخاری شریف میں سارے نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ تو جب اس حالت میں جس دن اولین و آخرین کو اٹھایا کر ایک ہی جگہ جمع فرمانا ہے، اس دن جو دنیا میں شراب پیتا تھا سرکار نے فرمایا وہ کیسے آئے گا، ذرا غور کر، جو دنیا میں شراب بیچتے تھے وہ کیسے آئیں گے، جو دنیا میں شراب بناتے تھے وہ کیسے آئیں گے، جو دنیا میں شراب پلاتے تھے وہ کیسے آئیں گے، جو دنیا میں شراب خریدتے تھے وہ کیسے آئیں گے، جن کی وجہ سے شراب کا دھندا چلتا تھا قیامت کے دن وہ کیسے آئیں گے۔ سننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب محشر کے دن، قیامت کے دن شرابی اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے مردار سے بھی زیادہ بدبو پھیل رہی ہوگی. ابھی کوئی کتا مرا پڑا ہو، خنزیر مرا پڑا ہو، گدھا اور کھوتا، تو جب قریب سے، جب کہ اس کو 2-4 دن گزر چکے، جب قریب سے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ناک کو، پوری کائنات کے جتنے غلیظ سے غلیظ مردار ہو سکتے ہیں، قبلہ ان کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو اٹھ رہی ہوگی اس بندے کے جسم سے قیامت کے دن اٹھتے ہوئے جس کا دنیا میں کسی بھی طرح سے شراب کے ساتھ کوئی تعلق تھا. اندازہ لگاؤ. اور یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں. یہ سرکار مدینہ کا فرمان علی شان ہے، جن کی زبان کو قرآن یہ حق و صداقت کا درجہ دے چکا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کلمات رب کے ہوتے ہیں، زبان مصطفیٰ کریم کی چلتی ہے. یہ اس مبارک زبان کے کلمات ہیں. شراب سے کسی بھی طرح کا جس کا دنیا میں تعلق رہا، فرما جب اٹھے گا محشر کے دن، اٹھتے ہی اس غلیظ انسان کے جسم سے مردار سے بھی زیادہ بدبو پھیل رہی ہوگی. کس سے زیادہ؟ اور جن برتنوں میں دنیا میں وہ شراب پیا کرتا تھا، فرمایا وہ اس کی گردن میں لٹکے ہوئے ہوئے. رب کے انتظام بھی دیکھو. اگر یہاں رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو کل ہوگا کیا؟ اس کو بھی سن کے جاؤ. فرمایا اس کے جسم سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہوگی. کسی بندے کے عذاب کے لیے کیا یہی کم ہے کہ اولین و آخرین میں جب آئے تو اس کے جسم سے مردار سے گندی بدبو آ رہی ہو؟ فرمایا جن برتنوں میں پیتا تھا وہ اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے. اور شرابی کے جسم میں، اس کے جسم میں جتنا گوشت ہوگا وہاں کیا بھرے ہوئے ہوں گے. ذرا تصور میں لے آنا اس منظر کو. آج شراب بنانا، بیچنا، بچوانا، شراب پینا پلانا تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے. میرے محبوب کی اس حدیث کو ذرا تصور میں تو لے وہ لوگ جن کا یہ شعبہ ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے جسم میں جہاں جہاں بھی گوشت ہوگا اس تمام حصے میں سانپ اور بچھو رب بھر دے گا. کیا بھرے ہوئے ہوں گے؟ اندازہ تو لگاؤ. تصور میں لے آؤ اس شکل و صورت کو کہ جس کے جسم سے مردار سے گندی بدبو آ رہی ہو اور شراب والے آلے اس کی گردن میں لٹکے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے پورے جسم میں اللہ کی قدرت سے جہاں تک اس کا گوشت ہے سانپ اور بچھو پیوست ہو کے. سرکار مدینہ علیہ السلام تو صحیح فرماتے ہیں سانپ اور بچھو پیوست کر دیے جائیں گے، وہ اس شرابی کو ڈس رہے ہوں گے. آج ایک شراب ایک کسی شخص کو سانپ ڈس لے، جو اس کی حالت ہوتی ہے ہمارے سامنے، جب پورے جسم میں ہی کیا بھرے ہوئے ہوں گے. دنیا کے سانپ بچھو نہیں ہیں. انٹرنیٹ پہ ذرا ریسرچ کرنا، کائنات کا سب سے موٹا تاز اور بڑا سانپ، اس کی تصویر دیکھ کے بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، اندر پڑا ہے، پکچر ہے یا اس کی مووی ہے، پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں. یہ تو دنیا کے سانپ ہیں. آخرت کے سانپ تو ان سے کئی درجے موٹے تازے اور لمبے ہیں. ان کا زہر کئی گنا ان سے زیادہ ہے. دنیا کے بچھو دیکھ کے جن کے ہوش اڑ جاتے ہیں، جب ان کے جسموں میں قبر و آخرت میں اور جہنم کے بچھو اللہ پیوست کر دے گا. ان سارے حرام خوروں کا حال یہی ہونا ہے جو آج شریعت کو مذاق بنا کے اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جو جی میں آتا وہی حرام کام کرتے ہیں. اللہ کریم کے محبوب تو امت کو 1400 سال پہلے درس دے گئے، فرمایا اس طرح کے کاموں سے بچتے رہنا، اس طرح کے کاموں سے بچتے رہنا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب کیا ہوگا؟ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنے ہوئے جوتے، اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنے ہوئے جوتے، اور اس کے سر، اس کا دماغ
سر میں جو دماغ ہے، سرکار فرماتے ہیں ہنڈیا کی مثل کھول رہا ہوگا، ہنڈیا کی مثل کھول رہا ہوگا، اور شراب کے متعلقہ، حرام کاموں کے متعلقہ کسی بھی طرح کا جس کا کوئی تعلق ہوا، فرمایا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک۔ اور رب کہنا ایسے حرام خوروں کو جس جہنم کی وادی میں فرعون جیسے لعنتی جو کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، حمان جیسے فرعون، سرکار نے فرمایا جہنم کے جس طبقہ میں ہوں گے ان تمام حرام خوروں کو رب فرعون اور حمان کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کروا۔ غور تو کرو 2 منٹ کی لذت کی خاطر کس قدر طویل زندگی ہے وہ کہ جس کی کوئی حد، خربوں سالوں پہ محیط جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے یار۔ اس دن جو جس بندے کو اٹھتے ہوئے یہ حالت ہو، اٹھتے ہوئے جسم سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہو، اور اس کی گردن میں شراب کے آلے لٹک رہے ہوں، اس کی گردن میں شراب کے آلے، اس کے جسم کی گوشت کے اندر سانپ اور مچھو بھر دیے گئے ہوں، اور جوتے اس کے جہنم کی آگ سے بنے ہوئے پہنا دیے گئے ہوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، دماغ اس کا کھول رہا ہو، قبر اس کی جہنم کا گڑھا ہو، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ فرعون اور حمان کے ساتھ ہو۔ بتاؤ شراب پینے والوں سے سوال ہے ہمارا، کیا یہ لذت تمہیں مہنگی نہیں پڑی ابھی؟ شراب بیچنے والوں سے سوال ہے ہمارا، شراب کی تجارت کرانے والوں سے سوال ہے۔ اپنی شادیوں کے فنکشنوں میں آئے ہوئے معزز مسلمانوں کو کبیرہ گناہ کے مرتکب بنانے والے فساق و فجار اور بے لگالوں سے ہمارا سوال ہے کہ جہاں پینے والوں کی یہی حالت ہے پلانے والوں کی بھی یہی حالت ہوگی۔ یہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے روایت رکھی ہے، اندازہ لگاؤ رب کی شریعت کو توڑنے کا کتنا برا انجام ہے۔ اور یہ صرف شراب تک محدود نہیں، جو کام رب رسول نے حرام کر دیے ہیں ان تمام کا حشر مختلف انداز سے فرمایا، حشر ایسے ہی ہوگا اللہ کے غضب میں۔ خالق لم یزل سے ہم دعا گو ہیں، مالک مجھے آپ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔